بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ويبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال سبحانه تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی له الفرج وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم عباد الله اتقوا الله فإن التقوى هو خير الزاد بندگان خدا تقوی الہی اختیار کریں اس لیے کہ تقوی بہترین سامان سفر آخرت ہے اور اس کے بغیر آخرت کا سفر جو ہے وہ مشکلوں سے بھرا ہوا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 کو اس خطبے کے لیے میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا ہے، آراستہ کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔ زینا تزیین سے ہے، تزیین کا مطلب سجانا، سنوارنا، خوبصورت بنانا، زینت دینا کسی چیز کو۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کو زینت بنایا گیا ہے، سجایا گیا ہے، خوبصورت بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کافروں کے لیے عیش و عشرت ہے، آرام ہے، چین ہے، سکون ہے۔ دنیا میں کافروں کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حدیث سے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے
اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی کافر کی جنت یہیں دنیا میں ہے، حساب کتاب اس کا یہیں ہو جاتا ہے، اور یہیں جو کچھ وہ اگر کوئی نیک عمل بھی انجام دیتا ہے تو وہ اسی جنت میں اس کے بدلے میں نعمتوں سے مستفیض ہوتا ہے اور نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے جنت نہیں ہے، اسی لیے دنیاوی زندگی کو ان کے لیے آراستہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یسخرون من الذین آمنوا۔ اب یہ جو لوگ کافر ہیں، چونکہ دنیا میں عیش و عشرت ہے، آرام ہے، سکون ہے، اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، مال کی فراوانی ہے، ایسے ان میں نعمات کی کثرت ہے، تو وہ ان چیزوں کو لے کر کے ان اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جو غربت میں ہے، افلاس میں ہے، جن کے پاس زیادہ پیسہ سرمایہ نہیں ہے اور ان کے لیے زندگی تھوڑا سا مشکل ہے، دشوار ہے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی اگر یہ لوگ واقعاً اچھے ہوتے، اگر یہ لوگ واقعاً نیک ہوتے، اللہ کے پیارے ہوتے، تو اللہ ان کی یہ حالت کرتا، اللہ ان کی یہ درگت بناتا کہ یہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں، پیسے پیسے کے محتاج ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ان کو فاقے دیکھنا پڑتے ہیں، ایسے میں اس چیز کو دیکھ کر کے وہ کافر جو ہیں وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے میں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ۔ لیکن جو لوگ صاحبان تقویٰ ہیں، ظاہر ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ ایمان کے بعد کا مرحلہ ہے۔ تقویٰ انسان کے اندر آتا ہے ایمان کے نتیجے میں۔ اگر کوئی شخص ایمان کی کلاس کو پاس کر لیتا ہے تو تقوی کی کلاس میں جو ہے وہ اس کا داخلہ اس کو ملتا ہے۔ اگر ایمان کی کلاس کسی نے پاس نہیں کی ہے تو تقوی والی کلاس میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے رہتے ہیں، صرف آمنو والوں کو نہیں کہا ہے کہ والذین آمنو، مذاکرت ہے اس میں، فوقہم یوم القیامہ، جو خالی خلی ایمان لائے ہیں وہ قیامت کے دن سربلند نہیں ہیں ان کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں۔ والذین اتقوا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے تقوی کی کلاس بھی اٹینڈ کی ہے اور اس کو پاس کیا ہے، وہ لوگ فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن کفار سے برتر ہیں، قیامت کے دن کفار کے مقابلے میں سربلند ہیں، قیامت کے دن کفار کے مقابلے میں اونچے مقام پر ہیں۔ لیکن کون لوگ؟ جو صاحبان تقویٰ ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور یہ اللہ ہے کہ جو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ روزی اس کے ہاتھ میں ہے، روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو اس وقت دنیا کے حالات، اگر آپ دنیا کے حالات کا جائزہ لو تو اس وقت اقتدار، ثروت، حکومت، بہت سارے اختیارات، پاور، طاقت، یہ کفار کے پاس ہے۔ آئے سمجھ میں؟ بڑی بڑی حکومتوں کے پاس ہے، بڑے بڑے ملکوں کے پاس ہے، اور جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ اگرچہ اپنے کرتوتوں ہی کی بنا پر صحیح مگر ان کے مقابلے میں کم ہیں، دولت بھی ظاہراً کم ہے، یا اگر کم نہیں ہے تو ان کی دولت جو ہے اس کو وہ ہتھیا رہے ہیں، وہ چھین کے لے جا رہے ہیں، اور ان کو غربت کا اور افلاس کا شکار بنایا ہوا ہے۔ تو ایک مرفہ طبقہ ہے دنیا میں، وہ کافروں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی ہے، خوشحال طبقہ، جن کے پاس اقتدار ہے، کرسی ہے، سرمایہ ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ایک ہی طرح کے ہیں، چاہے وہ بظاہر مسلمان ہوں یا حقیقت میں کافر ہوں۔ دنیا میں کچھ لوگ ظاہری مسلمان ہیں لیکن ہیں وہ بھی انہی کے بہن بھائی ہیں، ایسے سمجھ میں، انہی کے ہم مشرب، ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں، انہی کفار کے۔
تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو مرفہ ہے، خوشحال ہے، اور یہ اپنی اس خوشحالی کو اور اپنی ثروت کو اور دولت کو گویا یہ اس طریقے سے بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر خدا ہم سے خوش نہ ہوتا تو ہمیں تھوڑا ہی اتنی عیش و عشرت دیتا، اتنی نعمتیں دیتا، اتنا مال دیتا، اتنی دولت دیتا، جو اس نے اتنی دولت ہمیں دی ہے اس کا مطلب وہ خوش ہے ہم سے۔ آئے سمجھ میں؟ وہ یہ چیز کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ بھائی یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی کو ہم نے زینت دی ہے، ان کو دنیا میں خوشی دی ہے، خوشحال بنایا ہے کہ کر لو آرام 4 دن دنیا میں۔ آئے سمجھ میں؟ تو اس کو لے کر کے یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی تسلی کے لیے کہا ہے کہ بھائی تم میں سے جو تقوی اختیار کر لیں، خوف خدا، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کر لیں۔ اللہ سے وابستہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے وابستہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی مرضی ہے اس طرح زندگی بسر کرو، جیسے خدا چاہتا ہے ویسے زندگی بسر کرو۔ سمجھ میں آیا؟ تو پھر ان کے مذاق اڑانے کا ان کو ہی نقصان ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم کسی کی، جو مومن ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مومن سے بڑھ کر جو متقی ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے، کسی کی دولت کو دیکھ کر کے، کسی کی حکومت کو دیکھ کر کے، کسی کی ثروت کو دیکھ کر کے، کسی کے اقتدار کو دیکھ کر کے اس کے ایمان میں تزلزل واقع نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا ایمان اندر سے لڑکھڑاتا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے وابستہ ہے، یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور یہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اور اس نے اپنے آپ کو خدا پر چھوڑ دیا ہے کہ رب کریم تو جس حالت میں رکھنا چاہے ہم اس حالت میں رہنے کے لیے تیار ہیں، رہنے کے لیے راضی ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ ہمیں ان کی دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی کے اقتدار کا کوئی خوف نہیں ہے، اور جو ان کی کثرت تعداد ہے اس سے بھی ہم نہیں ڈرتے ہیں، ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو خدا سے وابستہ کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو لوگ صاحبان تقوی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے سربلند ہوں گے۔ آیا سمجھ میں؟ ان کا رتبہ ان سے کئی گنا زیادہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو آپ دنیاوی زندگی کو دیکھ کر کے کیوں جو ہے وہ معیار بناتے ہو؟ دنیاوی زندگی کو مت دیکھو۔ دنیاوی زندگی جو ہے وہ ایک ایسی فانی چیز ہے کہ جو ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی اگر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کر لے تو حقیقی زندگی میں وہ کامیاب ہے۔ تو اصل میں کامیابی جو ہے وہ آخرت کی جو ہے وہ پیش نظر انسان کو رکھنا چاہیے، دنیا کی کامیابی نہیں۔ ورنہ اگر دنیا کی کامیابی کے اوپر ہماری نظر رہے گی تو پھر ہمیں گویا تاریخ کربلا سے اور واقعہ کربلا سے وہ سبق نہیں مل سکتا ہے کہ جو سبق ملنا چاہیے، چونکہ واقعہ کربلا میں بظاہر امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، بظاہر ان کو گویا یہی تو لگتا ہے نا کہ شکست ہوئی، جس مقصد کے لیے یزید نے لشکر کشی کی تھی، ہزاروں کی تعداد میں یا بعض لوگوں کے بقول لاکھوں کی تعداد میں لشکر لے کے وہ کربلا میں آیا تھا، بھیجا تھا اس نے لشکر کربلا میں، وہ اسی مقصد کے لیے تھا کہ ان کو مار ڈالو، ختم کر دو، یا یہ بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو ختم کر دو۔ تو بظاہر اس نے ختم کر دیا سب کو، اور کچھ کو اسیر بنا لیا، قیدی بنا لیا، اور اپنی فتح کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، جو اہل ایمان اور اہل تقوی ہیں ان کے پیش نظر یہی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ یزید کے سامنے فتح و نصرت اور کامیابی اور ناکامی کا معیار وہی جنگ تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے
کامیابی کا معیار وہ جنگ نہیں تھی، کامیابی کا معیار جو ہے، جو مقصد تھا کربلا والوں کا، اس کا احیاء تھا اور اس کو زندہ رکھنا تھا۔ تو وہ بظاہر جنگ میں کامیاب ہوا لیکن مقصد کے اعتبار سے فیل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام جنگ میں ناکام ہوئے مگر مقصد کے اعتبار سے کامیاب ہو گئے۔ توجہ کہ آپ نے، اسی لیے آج یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے مگر حسین علیہ السلام کا مقصد آج بھی زندہ ہے اس دنیا میں۔ توجہ کہ آپ نے، لہذا دنیاوی زندگی جو ہے وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، حقیقی کامیابی۔ دنیاوی زندگی میں ناکامی حقیقی ناکامی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آدمی کس مقصد کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر اس مقصد کے تحت چل رہا ہے تو غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اگر مقصد کے ساتھ نہیں ہے تو ساری دنیا سمیٹ کر کے اس کو دے دو، وہ کامیاب ہونے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ کامیاب نہیں ہو پائے گا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو معیار اصل میں آخرت کی زندگی ہے، معیار دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو لوگ صاحبان تقوی ہیں وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے اوپر ہوں گے، ان سے سربلند ہوں گے، اور وہی حقیقی کامیابی ہے۔ چونکہ اب اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جو قیامت میں کامیاب ہو گیا۔ سمجھ میں آیا حضرات کی؟ لہذا ہمیشہ کوشش انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ دنیا میں با مقصد زندگی بسر کرے۔ با مقصد زندگی وہ ہے کہ جو آخرت کے لیے ہو، آخرت کو آباد کرنے کے لیے ہو، آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے ہو، قیامت کو پیش نظر رکھ کر کے ہو۔ یعنی دنیا میں انسان کے ہر بات، دنیا میں انسان کا ہر عمل، دنیا میں انسان کا ہر قدم، دنیا میں انسان کی ہر سوچ، آیا سمجھ میں؟ دنیا میں انسان کا ہر ایکشن کس کے لیے ہونا چاہیے؟ آخرت کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں کامیابی ہے حقیقی معنی میں، ورنہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کفار کے لیے ہے۔ یہاں پر زندگی ان کے لیے کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے۔ ہمارے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ دنیا سجن للمومن، دنیا کافر کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں عیش و آرام اگر کسی کو نصیب ہو بہت زیادہ تو توبہ کرے، استغفار کرے۔ دولت آنے لگی ہے زیادہ تو توبہ و استغفار کرو کہ کہیں یہ دولت بہکا کے دائرہ ایمان سے اور دائرہ تقوی سے خارج نہ کر دے۔ ایسا میں تقوی استغفار ضروری ہے۔ پیسہ نہ ہو آدمی کے پاس تب بھی استغفار کرے، کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض ہو گیا ہو، اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ اور بہت زیادہ پیسہ آ جائے تب بھی استغفار کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں ڈھیل دے دی ہے، چھوڑ دے دی ہے، وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے یہ دولت کی ریل بیل ہے۔ دونوں حالتوں میں انسان کو خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اصل میں ساون کا مہینہ ہے نا، تو ایک تو جو ہے وہ کرونا کا وہ ہے، رونا ہے، اور دوسرے ساون میں جو ہر چیز کو بل لگ جاتی ہے نا۔ تو آج کل آدمیوں کو بھی بل لگی ہوئی ہے، گھر میں چپکے ہوئے ہیں، وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں، لیزی، سست، تنبل، ایسے سمجھ میں غیر متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مجمع جمعہ کا جو ہے وہ کم ہے۔ بہرحال ساون کے بعد بھادوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔
جو کشمیریوں کی وہ بندوق ہے کہ اس کو تھوڑا سا زنگ لگ گیا تھا نا، یا مثلا کچھ ایسے خراب سی ہو گئی، تو کہنے لگے کہ یہ تھوڑا سا جب تپے گی، دوزخ جو ہے وہ سادات کے لیے حرام ہے، گرم آگ کیا ہے سادات کے لیے حرام ہے، تو مگر ریفریجریٹر تو حرام نہیں ہے نا، فریج میں رکھ دیں گے وہاں پہ دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، فریج میں رکھ دیں گے کہ ٹھنڈے رہیں، گرم نہ ہوں زیادہ، لیکن حساب تو ضرور ہو کے رہے گا۔ تو کچھ لوگ وہیں جا کر کے بیدار ہوں گے، یہاں بیدار نہیں ہونے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ آدمی کا امتحان ہے، آزمائش ہے، ایسے میں اس میں جو زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہوا، آخرت کو ساتھ رکھ کے وہ سمجھ لو کامیاب ہے، اور جو آخرت کو ساتھ رکھ کے زندگی بسر کرنے میں کامیاب نہیں ہوا وہ کامیاب نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تم روزی کی فکر نہ کرو، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے روزی دیتا ہے، اور روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، الرزق مقسوم، ایسا نا رزق جو ہے وہ کیا ہے، مقسوم ہے، تقسیم شدہ ہے ہر آدمی کا رزق، والعلم مطلوب، علم مطلوب ہے۔ تم سے یہ اللہ نے نہیں کہا کہ روزی کمانے کے لیے جو ہے وہ دین چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، جمعہ چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو اور کاروبار میں لگے رہو، نہیں، روزی تمہیں مل جائے گی ان دنوں میں، نماز کے ٹائم میں چھٹی کرو، سمجھ میں آیا؟ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعہ کے دن جب جو ہے وہ نماز کے لیے آواز دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو۔ اسی لیے میں جب پہلے شروع میں سر میں جمعہ ہوا کرتی تھی نماز جمعہ، تو وہاں یہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ بھائی جمعہ کے دن کوئی فنکشن نہیں رکھے گا۔ اسوج کا مہینہ آیا تو پہلے ہی دن سے اعلان ہو گیا کہ جمعہ کے دن کوئی لیتری نہیں ہوگی، کوئی گھاس نہیں کاٹے گا۔ بزرگ چلے گئے بہت سارے جو وہاں پہ ہوتے تھے، جو لوگ ہیں اب بھی ان کو یاد ہے، اور لوگ بھی اس کا لحاظ رکھتے تھے تو جمعے میں آتے تھے۔ یہ لوگ خود اس بات کے پابند کیوں نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جمعے کے دن فنکشن نہ رکھیں؟ جمعے کے دن فنکشن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہو تم لوگ غیر محسوس طریقے سے۔ میں نہیں کہتا آمدن پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے نماز کی راہ میں روڑے تو اٹک جاتے ہیں۔ اب بھائی کوئی بیوقوفی ہوگا کہ جو ہماری طرح کا جو وہاں اچھے اچھے کھانے پینے چھوڑ کر کے جمعے کی نماز پڑھنے چلا آئے گا، سمجھا؟ وہاں سب کچھ کھانا پینا یہ وہ دوسری چیزیں موجود ہیں، تو وہاں سے اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے چلا چکا ہے کہ یار کتنا بیوقوف آدمی ہے، بھائی کھانا تو آج ہی ملے گا، نماز اگلے ہفتے پھر ہو جائے گی، کھانا ایک ہی بار آج ہی ملے گا نا، تو اس وقت جو ہے وہ کھانے کو دیکھو، نماز کی فکر نہ کرو۔ تو یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، آئے سمجھ میں؟ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے جو ہے وہ جو آدمی جمعے میں آنا چاہتا ہے خواہ مخواہ وہ لالچ میں پڑ کے دوسری طرف چلا جائے۔ لہذا اس دن کو آزاد چھوڑنا چاہیے، جمعے کو آزاد کر دو، سمجھ میں آیا؟ جمعے کو انگیج نہیں کرنا چاہیے تاکہ آدمی اس دن عبادت کر سکے پروردگار عالم کی۔ جمعہ جو ہے وہ عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے۔ جمعے کے دن اسی لیے ہم درس سے بھی چھٹی کرتے ہیں، تمام مدارس میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے تاکہ لوگ نماز پڑھ سکیں، دعا پڑھ سکیں، عبادت کر سکیں۔ اگرچہ طلاب تو کرتے کچھ بھی نہیں ہے نا جمعے کے دن، سمجھ میں آیا؟ ان کو چھٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لمبی تان کے سو جاتے ہیں، ہاں، جب تک جگاؤ نہ تو صبح سے لے کے شام تک سوتے ہی رہیں گے۔ تو جو لیکن پھر بھی جمعہ کا دن چھٹی کا ہے، اس میں اللہ کی عبادت نماز جمعہ یہ ہو، لوگ اس کو انگیج کر لیتے ہیں، اس لیے مجمع کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال پروردگار عالم توفیق عنایت کرے اور یہ ہماری مسجدیں جو ہیں وہ آباد ہو جائیں اچھے طریقے سے، تاکہ یہ کرونا کی بیماری ختم ہو اور یہ دوسری بیماریاں جو لوگوں کو لگتی ہیں، فنکشنز کی بیماریاں، یہ بھی ختم ہو جائیں پروردگار عالم اگر چاہے تو انشاءاللہ، تاکہ ہم اچھے طریقے سے نماز جمعہ منعقد کر سکیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ
کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبط نبي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم فإن خير زاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله میں اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو اس دوسرے خطبے میں تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت و وصیت کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری ہر سعی کو جو ہے وہ تقوی کی راہ میں قرار دے اور ہمیں دستگاہ تقوی میں داخلہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے قال علی علیہ الصلاۃ والسلام اذا كنت فی ادبار والموت فی اقبال فما اسرع الملتقى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کلمات قصار میں کہ جب تم دنیا سے منہ موڑ کر جا رہے ہو اور موت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے تو سوچ لو کہ کتنی جلدی تمہاری اور موت کی ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ دنیا میں جو انسان کی ولادت ہوتی ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آیا ہے دنیا میں اب تو یہ دنیا کی طرف اس کا رخ ہے، لیکن یہ اصل میں اس سفر کا ایک پڑاؤ ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف طے کر رہا ہے۔ تو اس سفر میں یہ نئے ایک پڑاؤ میں آتا ہے، نئی ایک منزل پر آتا ہے، نئے ایک گھر میں جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے قیام پذیر ہونے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان دنیا کی طرف نہیں جا رہا ہوتا ہے بلکہ دنیا سے منہ موڑ کے جا رہا ہوتا ہے آخرت کی طرف۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس دن سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف ہوتا ہے، دنیا کی طرف نہیں ہوتا ہے، اور قہران جو ہے وہ اس کا سفر آخرت کا سفر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس دنیا سے گزر کر کے جا رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ ممر ہے، اس کو گزرگاہ کہا گیا ہے، آیا سمجھ میں؟ اس کو پل کہا گیا ہے، گزرگاہ کہا گیا ہے، اور ایک عارضی ٹھکانہ کہا گیا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ تم جب جا رہے ہو دنیا کی طرف سے منہ موڑ کے جا رہے ہو، سمجھ میں آیا؟ اور سامنے سے موت آ رہی ہے، ادھر سے موت آ رہی ہے، ادھر سے ہم جو ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ فما اسرع الملتقى، تو سوچ لو کہ پھر کتنی جلدی جو ہے وہ ملاقات ہوگی، موت سے ملاقات کتنی جلدی، جب ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک سمت میں جا رہے ہوں تو پیچھے سے موت آ رہی ہو تو ہم تھوڑا رفتار تیز کر لیں گے کہ اور بھاگ جائیں تھوڑا سا،
دور نکل جائیں گے، وہ پیچھے سے آ رہی ہے تو پھر ہم اور آگے نکل جائیں گے دور، تھوڑا سا اسپیڈ بڑھا کے۔ ایسا نہیں ہے، ہم تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور ادھر سے تیزی کے ساتھ موت جو ہے وہ ہماری طرف آ رہی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہیں، تو بہت جلدی جو ہے وہ آمنا سامنا ہو جائے گا اور بہت جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ فما اسرع الملتقى، ملتقى یعنی ملاقات کی جگہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ملاقات کی جگہ پر ہم پہنچ جائیں گے، جہاں دونوں کا آمنا سامنا بالکل نزدیک سے ہو جائے گا۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب موت سامنے آ جائے تو پھر اس سے بھاگ کے کوئی کہیں جا نہیں سکتا ہے۔ تو اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ موت سے بھاگ نہیں رہے ہو بلکہ موت کی طرف بڑھ رہے ہو، آئے سمجھ میں؟ لہذا جب موت کی طرف بڑھ رہے ہو تو اپنے لیے تیاری بھی کر لو اسی حساب سے کہ موت سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اس دنیا کو اسی حساب سے لو، چونکہ یہ اب تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تمہارے ہاتھ میں آ نہیں رہی ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور آخرت جو ہے وہ تمہارے پاس آنے والی ہے موت کے ذریعے سے۔ لہذا اس چیز کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اور حساب کتاب کر کے دونوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ حساب کتاب کرو بھائی، حساب کتاب کے ساتھ۔ تو ایک آدمی جو نارمل زندگی بسر کرتا ہے، نارمل زندگی یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کو کہتے ہیں نارمل زندگی۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے ہٹ کے جو زندگی ہے وہ اب نارمل ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ اچھی زندگی نہیں ہے، مطلوب زندگی نہیں ہے۔ مطلوب زندگی وہ ہے کہ جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق بسر ہو، قواعد و ضوابط کے مطابق بسر ہو، وہ مطلوبہ زندگی ہے۔ اور یہ مطلوبہ زندگی پوری کی پوری آخرت میں منتقل ہوتی ہے، اس کے ایک ایک پل سے آخرت کے جو ہے وہ کروڑوں پل بنتے ہیں، اس کے ایک ایک دن سے آخرت کے کروڑوں دن بنتے ہیں، اس کے ایک ایک مہینے سے آخرت کے کروڑوں کھربوں مہینے بنتے ہیں، اور اندازہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں ہم فیہا خالدون، تو خالدون کا مطلب وہاں پہ موت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہی رہنا ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اگر کسی نے ایک پل بھی ضائع کیا نا، ایک پل بھی ضائع کیا تو آخرت کے کھربوں پل جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ لہذا ہر پل آخرت کے لیے جیو، اور کس طریقے سے جینا ہے کہ دنیا میں اسلام کے اصول اور ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرو، جو ایک نارمل زندگی دنیا کی ہوگی، بہترین زندگی دنیا کی ہوگی، حیات طیبہ ہوگی، جس کو کہا قرآن نے حیات طیبہ سے تعبیر کیا ہے، ایک پاک زندگی کہ جو آخرت کے تصور کے ساتھ، پروردگار عالم کے خوف کے ساتھ اور اس سے محبت کے ساتھ آئے سمجھ میں زندگی بسر ہو، اور جو طریقہ زندگی بسر کرنے کا بتایا گیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر ہو، تو یہ نارمل زندگی ہوگی، اور یہ زندگی آخرت کو آباد کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ دونوں جگہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی بھی ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہے، آئے سمجھ میں؟ اس سے ہٹ کے اگر کسی نے جو ہے وہ دنیا میں زندگی بسر کی تو عزیزان محترم وہ یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ آخرت میں جو ہے وہ اس زندگی سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا انسان کے، اور وہاں کچھ بھی انسان کو نہیں ملے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جب آدمی بوتا ہے تو آخرت میں جا کے کاٹتا ہے، اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو وہاں کیا کاٹے گا، اور جو یہاں بوتا ہے وہی وہاں کاٹتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مکئی بو اور گیہوں کاٹو، ایسے میں گیہوں بو اور دھان کاٹو نہ، جو بو گے وہی کاٹو گے، وہی ملے گا تم۔ جو دنیا میں انسان نے بویا ہے وہی اس کو آخرت میں ملے گا عزیزان گرامی۔ اور پھر یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اصل موہوم ہے، وہمی ہے،
یہ یقینی زندگی نہیں ہے. اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے. آگے کے فیوچر کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس ہے؟ فیوچر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یعنی جس فیوچر کا ہم یہاں بیٹھ کے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھائی ہمارا فیوچر جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ کون سا فیوچر ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے اس فیوچر کی؟ یہ پل جو ہم بسر کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ پل جو ہم جی رہے ہیں یہ ٹھیک ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آگے کا کوئی بھروسہ کسی کے پاس نہیں. آپ دیکھتے ہو آئے دن عجیب و غریب حادثات ہو رہے ہیں، عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، بالکل غیر متوقع جو ہے وہ موتیں ہو رہی ہیں جوانوں کی، ایک دم بالکل جوان، جس کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں کہ مثلا اس کو کچھ ہونے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور وہ اچانک جو ہے وہ رخت سفر باندھ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس سے جوانوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے نا. یہ جوان جو بہت جو سوچتے ہیں کہ ہم بڑی لمبی زندگی جینے والے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کچھ دن عیش کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف مڑیں گے، تقویٰ اختیار کریں گے، توبہ اختیار کریں گے. تو اگر وہ موقع ہی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہی موقع ہے، یہی موقع جو ہے جو ہاتھ میں ہے آپ کے، اسی کو کیش کرو، اسی کو وصول کرو، اسی کو اچھے طریقے سے بسر کرو اللہ کی راہ میں. اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا. سمجھ میں لمبی لمبی امیدیں لگا کے اور پھر اس کے بعد آدمی جو ہے وہ دین کے راستے سے منحرف ہو جائے، شریعت کے راستے سے منحرف ہو جائے، اللہ کے راستے سے منحرف ہو جائے، بے دینی کی طرف چلا جائے جان بوجھ کر کے یا انجانے میں، تو اور یہ سوچے کہ نہیں ہمیں بعد میں موقع ملے گا. عزیزان گرامی، جو بعد میں موقع ملے گا وہ انہی دنوں کے لیے ہوگا. سمجھ میں آیا؟ وہ دن بھی تو آپ جی رہے ہوں گے نا، اور ان دنوں کی بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہوں گی. ہر دن اپنی اپنی ذمہ داری لے کے آتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا دن اپنی ذمہ داری لے کے آتا ہے. وہ پہلے دن کی ذمہ داری آپ اس میں پورا نہیں کر سکتے ہو. یہ تو اللہ کا لطف و کرم ہے. اس نے کہا کہ توبہ کرو، میں انشاءاللہ توبہ قبول کر لوں گا. لیکن حق یہ ہے کہ جو دن ہاتھ سے نکل گیا وہ گیا، اب وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اب جس دن میں جب آپ جی رہے ہو تو یہ اسی دن کے اعمال ہیں. ایسے میں یہ اسی دن کا کام ہے. لہذا بہت جلدی جب موت سے ملاقات ہونے والی ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس طریقے سے زندگی بسر کرو تاکہ جب تمہارا اور موت کا آمنا سامنا ہو تو تمہیں کوئی شرمندگی نہ ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، تمہیں کوئی کھٹکا نہ ہو، جیسے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھا. لہٰذا آدمی کو اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی مہینے میں کچھ مناسبتیں گزری ہیں، جیسے ابھی کل پرسوں عید مباہلہ تھی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ عید غدیر تھی. 18 ذی الحجہ کو عید غدیر، 24 ذی الحجہ کو عید مباہلہ. یہ بڑی بڑی عیدیں تھیں دو جو ہمارے ہاتھ سے نکلی ہیں. ایسے میں اور آگے جو مناسبت ہے وہ آگے محرم کی مناسبت ہے. جلدی سے اگلا جمعہ جو ہے وہ محرم میں ہوگا انشاءاللہ. تو پچھلی تو گئی ہاتھ سے، جو آگے مناسبتیں آنے والی ہیں محرم کی، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گویا منانے کی کوشش کی جائے محرم الحرام کو. اور محرم الحرام میں عزاداری برپا کی جائے اور بامقصد عزاداری برپا کی جائے. ایسے میں عزاداری جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے. عزاداری دل آزاری کا سبب نہیں بننا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ یہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے. اب وہ کس کی دل آزاری، کسی کی بھی دل آزاری کا سبب نہیں بننا چاہیے. اور عزاداری میں جو ہے وہ دل کھول کے خرچ کرو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں
کنجوسی نہیں دکھاؤ، دل کھول کے خرچ کرو، سمجھ میں آیا؟ کنجوسی دکھاؤ گے تو ادھر سے بھی جو ہے وہ اسی حساب سے ملے گا۔ پھر اگر ہم چاہتے ہیں ساری آخرت ہمارے ہاتھ میں رہے تو دنیا میں سے کچھ تو دینا چاہیے نا، کہ یہاں سے چمڑی بھی نہ جائے، دمڑی نہ جائے، چمڑی جائے، اور ادھر سے سب کچھ ہمیں مل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، تو پھر جب آدمی کا معاملہ جو ہے وہ ان ذوات مقدسہ سے ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی کمی جو ہے وہ نہیں رکھتا ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے یہاں دو طرح کے معاشرے ہیں، ایک غیر سادات کا معاشرہ ہے جو پونچھ منڈی وغیرہ میں ہے، اور دوسرا ہمارا معاشرہ ہے گرسائی وغیرہ میں، ایسے میں تو یہاں بہت ساری جو ہے وہ عزاداری میں کمیاں رہتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں کمی رہتی ہے۔ کبھی تبرک نہیں ٹھیک ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ خطیب ہے، ذاکر ہے بیچارہ، اس کو کچھ نہیں دیتے۔ بھائی تمہیں دینے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے نا، مجھے تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کرنے میں ممانعت ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں اتنا لوں گا، یہ غلط ہے۔ لیکن تم اگر نیت کر کے دو گے کہ میں اتنا دوں گا امام حسین کی راہ میں، وہ غلط نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ غلط ہے نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب میں اتنا نہیں، تھوڑا کنسیشن کرو، کم دوں گا، تو ادھر سے زیادہ کیوں مانگتے ہو؟ پھر ادھر اگر کہو گے کہ میں کم دوں گا، ادھر سے اگر وہ کہے کہ نہیں ہم بھی تھوڑا کم دیں گے تمہیں، تم نے یہ کہا ہم کم دیں گے، ہم بھی کم دیں گے، تو تمہارے ساتھ تمہارا معاملہ پھر اسی طرح کا ہے۔ تو تم بھی دل کھول کے خرچ کرو تاکہ ادھر سے بھی دل کھول کر کے تمہیں ملے، آئے سمجھ میں؟ یہ ایک فرہنگ اگر بنے گا نا، آج دنیا میں ہے، یہ کلچر دنیا میں ہے نا، اور اسی کلچر کی وجہ سے جو مقامی علماء ہوتے ہیں، مقامی، وہ تلاش کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ان کو زیادہ پیسہ مل جائے، آئے سمجھ میں؟ اگرچہ یہ کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری میں اس کو کہتا ہوں، لیکن پھر بھی بیچارے کیا کریں یار، آخر 4 دن رہنا ہے یعنی یہاں پہ، پھر کوئی ملامت بھی تو نہیں کی جا سکتی ہے نا اس کی کہ یہ لالچی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب یہاں بیٹھا ہے بیچارہ، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، گرسائی میں گھاس بھی نہیں ڈالتا ہے بیچارے کو، کھانے کے لیے نہیں پوچھتا۔ یہاں جمعہ میں کوئی آتا ہے بیچارہ غریب، کبھی میں نہیں آتا ہوں جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہے، تو آپ میں سے کوئی اس کو چائے پلانے کے لیے بھی لے جاتا ہے اپنے گھر میں، جو یہاں مقامی لوگ، کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے۔ تو دوسری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی عالم آتا ہے کہیں پر بستی میں تو 10 آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ منڈی چلے جاؤ، پلیرا چلے جاؤ، ادھر پونچھ چلے جاؤ، یہ لوگ جانتے ہیں سارے، پھر کوئی مولوی مسجد میں گھس کے باہر نکلے گا تو 10 آدمی اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے یہاں چلو، ہمارے یہاں چلو۔ یہاں کوئی پوچھتا نہیں بیچارے کو، تو غریب کے بچے باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جب آپ کا کلچر ایسا ہوگا تو ان کو تو دیکھنا ہے، ادھر ادھر جانا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کلچر کو تھوڑا ٹھیک کرو، اور جو مقامی علماء ہیں یہ مقامی اسی وقت رہ سکتے ہیں جب آپ ان کی سپورٹ کرو گے، آئے سمجھ میں؟ آپ ان کا حق دو، سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ جیب سے کچھ دے رہے، ان کا حق ہے۔ کوئی بھی عالم بستی میں ہے تو اس کے بہت سارے حقوق جو ہے وہ لوگوں کی گردن کے اوپر ہوتے ہیں، بہت سارے حقوق۔ اور اگر ساتھ میں وہ کوئی کام بھی کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، کوئی پروجیکٹ ہے اس کے پاس، کوئی ادارہ ہے اس کے پاس، تو پھر اس کے حقوق بھی ہیں۔ یہاں لوگ جو ہے وہ 10 روپے دے کر کے 100 روپے کا حساب مانگتے ہیں، ایسے میں پیچھے سے حساب کے شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی حساب نہیں دیتے ہیں۔ حساب یہی ہے یار، تم کون سا حساب دیتے ہو؟ اللہ ہی تو دے رہا ہے سب کو، تو کون سا وہ اپنی ماہانہ رپورٹ شائع کرتے ہیں ملازم لوگ جو اتنی ساری تنخواہیں لیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایسے میں کہ ہم نے جو ہے وہ اتنا خرچ کیا اپنے اوپر، اتنا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، ہمارے بجٹ میں تو ہونا چاہیے، وہ رپورٹ تمہاری بھی ہونا چاہیے نا، تمہیں اللہ کی طرف سے سبھی پا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب کی رپورٹ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے اچھی بات ہے، حساب کتاب سب کے پاس ہوتا ہے، اور ہمارے پاس بھی ہے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارے پاس حساب کتاب نہیں ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے حساب کتاب میں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اپنے علاقے کو خود کفیل بنانا ہے تو جو مقامی علماء ہیں، ذاکرین ہیں، ان کی کھل کے سپورٹ کریں۔ بس تھوڑا سا وقت اور لوں گا، اس وقت آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہمارے علاقے میں مسجدیں ہیں، آباد نہیں ہیں،
اور آباد نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غافل ہیں۔ کون آدمی ایسا ہے کہ جو اپنی ملازمت کے پیسے میں سے 2000 اگر مہینے میں 2000 دے تو غریب ہو جائے گا؟ یہ واقعاً وہ غریب ہو جائے گا؟ کچھ سوچو نا ذرا سا۔ اور اگر 10 آدمی 2000 دے دیں 20,000 بن جاتا ہے۔ 20,000 ایک مولوی اگر علاقے میں اس کی تنخواہ آرام سے نکل آتی، آرام سے نکل آتا ہے۔ اور یہ جو 2000 تم دو گے اس کا کئی گنا زیادہ تمہیں آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں کئی گنا برکت اس میں آئے گی۔ برکت جو آتی ہے وہ الگ سے، آخرت میں ملے گا وہ یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن نہیں ہے نا کوئی حساب کتاب، ہمارا نہیں، بجٹ نہیں رکھا ہے، دین کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اور ایسے خدا کا شکر ہے کہ آپ یہاں سے شروع کرو مسجدوں کو، اس مسجد کے آس پاس جو ہے ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے سب کو، ان کی روزی میں اضافہ کرے اور زیادہ برکت عطا کرے انہیں، اور یہ حساب کتاب بھی کریں ساتھ میں۔ تو یہاں آپ دیکھ لو کتنے ماشاءاللہ جو آرام سے 2000 روپے مہینے کا دے کے ایک بہترین خطیب ذاکر مولوی جو ہے وہ مسجد میں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مسجد آباد ہو۔ اس سے اوپر چلے جاؤ، رونی میں مسجد ہے، بڑے آرام سے آباد ہو سکتی ہے اور ہے بھی ہے۔ ادھر اوپر چلے جاؤ جو مسجدیں بن رہی ہیں، ابھی گوگری محلہ میں بھی مسجد بن رہی ہے، اس سے پیچھے بھائی دڑا میں مسجد ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ سر میں مسجد ہے، ادھر ہنڈی میں مسجد ہے۔ ہر مسجد کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ خود کفیل ہے الحمدللہ۔ ہر مسجد کے آس پاس لوگوں کے مکان دیکھو جا کر، تو آپ کو اندازہ ہو جائے غریب ہے، یہ غریب نہیں ہے۔ مسجد وہاں کی غریب نظر آئے گی، لیکن وہاں کے مکان جو ہیں وہ غریبوں کے نظر نہیں آئیں گے۔ کم سے کم اس سے ان کا وہ مکانوں کی جو تزئین ہے، مکانوں کی جو صفائی ستھرائی ہے، مکانوں کی جو وسعت و کشادگی ہے، ان کی جو دیکھ بھال ہے اتنی مسجد کی دیکھ بھال نہیں ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی اتنی نہیں ہے، مکانوں میں جو انتظامات ہیں وہ مسجد میں انتظامات نہیں ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا آپ کسی کے پاس نہیں ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب سب کے پاس موجود ہے دینے کے لیے، سمجھ میں آیا؟ لیکن نہیں دیتے ہیں تو پھر ایمان کا اندازہ کس سے ہوگا؟ معاملہ کس سے ہوگا؟ آخر حساب کتاب کس سے ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ بھائی ہمارے یہاں خدا کا شکر ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں بستی میں، اوپر جا کے دیکھو آس پاس لوگوں کو دیکھو بستی میں، بھائی یہ کس کا مکان ہے؟ کہ یہ میرا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ کہ یہ لڑکے کا ہے۔ کہ یہ آگے جو بن رہا ہے کس کا ہے؟ یہ پوتے کا ہے۔ ایسے میں پوتے تک کے مکان تو بن گئے، تو اب اس کے بعد کیا 3 نسلیں تو آپ نے ہی آباد کر دی ہیں۔ یار آپ پوتے پر جا کے رک جاؤ، اب دیکھو وہ آگے کیا کرتا ہے، تم آپ جو فرصت ملی ہے سارا خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ نہیں وہ بھی نہیں، پوتے کے اوپر بھی جا کے نہیں ٹک رہے ہیں، اس سے بھی آگے کی دوڑ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو بھائی تم اپنے لیے کیا کیش کر رہے ہو؟ یہ تمہارا ہو گیا تو یہ بھی ادھر رہے گا، جو بیٹے کا ہے وہ بھی ادھر رہے گا، جو پوتے کا ہے وہ بھی ادھر رہے گا، تمہارے لیے 2 گز مکان بنے گا، سمجھ میں آیا؟ اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کے فرش فروش کے لیے فرش چاہیے نا، وہاں آرام چاہیے، لائٹ چاہیے، روشنی چاہیے، کشادگی چاہیے۔ وہ بہت وہ ہوتا ہے، تنگ سا ہوتا ہے، تاریک ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، اس کے اندر روشنی لگانا ہے، طرح طرح کے بلب لگانا ہے آج، سمجھ میں آیا؟ تو وہ کہاں سے لگاؤ گے؟ یہ ادھر سے اگر لگا کے دیں گے بھی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے میں خود سوچ لو۔ وہاں پہ ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ یہ دعائیں پڑھو آپ، دعائیں ابو حمزہ اسماعیلی پڑھو، اس میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو پروردگارہ ہمیں ایسی حالت میں اس دنیا سے نہ اٹھانا کہ جب ہم نے اپنے اس مکان میں فرش نہ بچھایا ہو، اس کو اپنے لیٹنے کے لیے تیار نہ کیا ہو، اس کو اپنی زندگی کے لیے آراستہ نہ کیا ہو۔ جب ہم یہ کر لیں تو اس وقت ہمیں دنیا سے اٹھانا، تاکہ وہاں پہ ہم پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ عزیزو ہمیں یہاں ہر چیز کی ضرورت ہے، وہاں اس سے زیادہ جو ہے وہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی، سمجھ میں آیا؟ بس یہ بات ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ
یہاں لوگ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، سمجھ آیا؟ وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کسی کو فرصت ہی نہیں ہوگی دوسرے کی مدد کرنے کی۔ وہاں کے احساسات، وہاں کے جذبات الگ ہیں، یہاں کے احساسات اور جذبات جو ہے وہ الگ ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ لہذا جو بھی حضرات ہیں وہ دل کھول کر کے خرچ کریں۔ ابھی مسجد میں آتے ہیں ماشاءاللہ، تو بھائی اگر جمعے ایک ہی جمعے کو مثلا یہاں لوگ بیٹھے ہیں پیسے والے، اگر وہ چندہ دے دیں تو 4 جمعے کا خرچہ ہی برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو کچھ تو دیتے نہیں ہیں، کچھ جو ہیں اسٹوڈنٹ بیچارے وہ کیا دیں گے یہاں پہ، اور کچھ جو دیتے ہیں تو 5 روپے لے کے آتے ہیں گھر سے، سب سے چھوٹا نوٹ جو دیکھنا کہ یہاں اندر ہے تو دے دو ذرا، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ مسجد میں دینا ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ ہے نا کلچر ہمارا، یہ تقریباً یہ ایسی نوبت نہیں آنا چاہیے۔ آج دنیا ترقی کر چکی ہے، آج دنیا خود کفیل ہو چکی ہے، آج ہمارے ادارے جو ہے وہ خود کفیل ہونا چاہیے۔ کسی ادارے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر ملازم کی ذمہ داری ہے، ہر کاسب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں مسجدوں کا کھاتا رکھے، جو اپنے علاقے کی مسجد جو آپ سے اپنے سے مربوط ہے، عزاداری کا رکھے حساب کتاب، اس کے بعد مدرسے کا حساب کتاب رکھے، اور آٹومیٹیکلی جیسے آج لوگوں نے کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ملے ہوئے ہیں، تو ان کا آٹومیٹک پیسہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے، اور مدرسے کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تھوڑی بہت جب ضرورت پڑتی ہے تو ابھی وہ کام پینڈنگ میں ہے، بہت سارے کام پینڈنگ میں ہیں آیا سمجھ میں، لیکن جو کرنٹ افیئرس ہیں مدرسے کے وہ چل رہے ہیں، وہ بالکل چل رہا ہے۔ البتہ اس میں توسیع کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ فیوچر میں زیادہ لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں، ایسے میں اس میں پروگرامنگ کی بہت چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بجٹ نہیں ہوتا ہے، بجٹ آئے گا تو اس کے اوپر بھی کام ہوگا۔ تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ لوگ اگر مثلا خون سے نکال کے سیدھا بھیج دیا کریں، اپنے دوسرے جو فنڈز ہیں ان میں سے مدرسے کا ایک کھاتا رکھیں، وہ مدرسے کا نہیں ہوگا، وہ آخرت میں ہوگا کہ بھائی یہ 2000 روپیہ خدا سے عائد کریں کہ یہ جی میں دے رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے، مدرسے میں دے رہا ہوں، مسجد میں دے رہا ہوں۔ خود سے نیت کر کے الگ کر دو، اللہ کے ساتھ معاملہ کرو، اس کو دے۔ تو دینا کس کو ہے؟ یہ مدرسے کو دینا ہوگا، مسجد کو دینا ہوگا، کسی فقیر کو دینا ہوگا، کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، اس طریقے سے بیوہ کو، ان کو دینا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ضرورت نہیں پڑتی، چپکے سے خاموشی سے سارے کام آج کی دنیا میں چل سکتے ہیں، بہترین طریقے سے چل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو کام چلتے رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ آدمی کو عمدن ایسا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، زبردستی 2-3 مرتبہ جو ہے وہ کہہ کے جو ہے وہ فارم، کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو خود مجھے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جو بولتا ہے وہ فارم آپ کا جو ہے بھر کے دینا تھا، ایسے انہیں ایسے بھی لوگ دنیا میں ہوں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک سے ہم بہت زیادہ تقاضا کریں، دوسرا جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ دے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ البتہ ثواب انشاءاللہ سب کو ملے گا، ایسی بات نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات بھی ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ دوسروں کے اوپر، اور نیکی اس طریقے سے کرو کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے نیکی کی، ایک ہاتھ دے دوسرے کو خبر نہ ہو۔ یہ سب حدیث کے فقرے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس سے معاشرے کا نظام چلے گا، اچھا چلے گا، معاشرہ بیدار رہے گا، ہوشیار رہے گا، آگاہ رہے گا۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں عرض کرنے کے لیے، لیکن اب وقت نہیں بچا ہے، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فی الحال میں یہی چاہوں گا کہ آپ حضرات جو آئندہ محرم آ رہا ہے اس کو انتہائی فراخ دلی کے ساتھ منائیں، آیا سمجھ میں، انتہائی فراخ دلی کے ساتھ، تاکہ کہیں پر بھی کوئی پروگرام چلانے میں کسی کو کوئی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور بہترین انداز میں جو ہے وہ عزاداری ہو، بہترین انداز میں عزاداری
اور بامقصد عزاداری ہو، اور اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور آپسی چپکلش سے جو ہے وہ دور رہتے ہوئے عزاداری ہونا چاہیے۔ اور یہ کوشش کریں کہ جو نزدیک مسجدیں ہیں ان میں دونوں جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ محلے کچھ بالکل جڑے ہوئے ہیں آپس میں، جو سارے جڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ آپ 2 مجلسیں رکھ لیتے ہو، ادھر بھی ہو رہی ہے ادھر بھی ہو رہی ہے، جیسے ہنڈی اور ڈاری میں ہوتا ہے، ہنڈی اور خانقاہ میں ہوتا ہے، یہ 2 جڑے ہوئے ہیں، خانقاہ اوپر سار والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے بالکل ساتھ۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کچھ جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں پروگرام، وہ اچھی بات نہیں ہے، ان کو ایک جگہ کر لیا جائے، 2 3 4 5 محلے مل کے پہلا عشرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایک جگہ کریں۔ بعد کے عشروں میں مجلسیں کرو، ایک مجلس کر دو، دوسرے محلے میں ایک بڑی مجلس کرو، اگلے ہفتے اس محلے میں ایک اور بڑی مجلس کرو، بڑی مجلس جہاں سارے لوگ جمع ہوں، کچھ کام کی باتیں بھی ہوں، کچھ خطباء کو بلایا جائے، ذاکرین کو بلایا جائے، سمجھ میں تو بہترین پروگرام جو ہے وہ منعقد ہوں اور ثواب حاصل ہو۔ سمجھ میں آیا؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی بات کے اوپر باضد رہیں کہ نہیں جی ہمیں تو پہلے ہی عشرہ جو ہے وہ اپنی مسجد میں منعقد کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اختلاف ہو، انتشار ہو، ٹکراؤ ہو۔ آپ ٹکراؤ کا مطلب آوازیں ہی اگر ٹکراتی ہیں مائک کی تو بھی کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، تو بھی کیا فائدہ ہے بھائی؟ دونوں کی مائکوں کی آوازیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، تیسرے کے کان تک آواز ہی نہیں پہنچتی۔ مائک کا مقصد یہی ہوتا ہے آواز پہنچانا، ورنہ کسی کے وہ کانوں کے پردے پھاڑنا تو مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اگر مائک کے ذریعے سے تبلیغ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مائک بند کر دینا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے مائک سے لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کی۔ ہاں اگر تبلیغ ہو رہی ہے، کوئی سن رہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کو چلنا چاہیے، سمجھا؟ تو ایسا ہماری عزاداری ہو کہ سب کی مائکیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا کے اور ساری آوازیں وہیں پہ دفن ہو جائیں، ایسی عزاداری کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صدقے میں ہمارے شعور میں اضافہ فرمائے اور ہمارے عقلوں کو بالغی عطا کرے اور ہمارے حوصلوں کو بلند کرے اور ہمارے اندر تقوی کی حرارت اور گرمی اور روشنی پیدا کرے، تاکہ ہم دنیا میں بہترین زندگی بسر کریں، وہ زندگی جو ہماری آخرت کے لیے مفید ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔